اپنا ملاقات ان کی بات. اچھا میں 3-4 جو پوائنٹس ہیں میں پوائنٹ وائز آپ کو بتاؤں گی. اچھا ذرا اس پہ آپ چپ کریں گے. اگر آپ سارے چپ کریں گے پھر میں بات کروں گی, ٹھیک ہے؟ یہ بڑا مشکل ہے فوکس کرنا اگر سارے باتیں کریں. میں آپ کو بتا دوں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان نے 3-4 پوائنٹس پہ وضاحت کی ہے, اور پہلا پوائنٹ یہ ہے نون لیگ کے ساتھ مذاکرات. انہوں نے کہا ہے کہ میں بالکل اپنے آپ نون لیگ کے ساتھ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا کرنے کے, کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے پاکستان کی کیا کہتے ہیں جو مورل ویلیوز ہیں نا وہ ختم کیے ہیں. یہاں کی اخلاقیات بالکل انہوں نے پاکستان کی جو بچی کھچی تھی نا, جنہوں نے کتنے سالوں سے یہ اس پہ لگے ہوئے تھے ختم کرنے پہ, اب انہوں نے بالکل جو پچھلے 1-2 سال میں انہوں نے کیا ہے, کہتے ہیں میں ان سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے اس کی یہ وضاحت کی کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ اگر آپ امر بن معروف کا انہوں نے میری بہنوں کو بتایا کہ دیکھو یہ کس لیے ضروری ہے, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, کیوں لکھا ہوا ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو. کہتے پاکستان کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ جو چور کے ساتھ کھڑے, جتنا بڑا ڈاکہ مارتے اتنا بڑا عہدہ ملتا ہے, جو چوروں کے ساتھ کھڑے اس کو معافی ہے, اور جن کو NRO دیا جاتا ہے اگر وہ سچ کے خلاف کھڑے ہو گئے. آج کل یہ حالات ہیں. جب 9 مئی کو لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے نکلے تھے, جب وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے لوگ اور صرف سڑک کے اوپر احتجاج کر رہے تھے, انہوں نے ان کا اگزامپل دیا یاسمین راشد اور اندلیب عباس کا کہ ایک ہی گاڑی میں تھی, ایک نے پریس کانفرنس کر کے سچ کے خلاف کھڑی ہو گئی, جو سچ کے ساتھ کھڑی ہیں وہ جیل میں ہیں, وہ باہر ہے. پھر انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی کا کہ وہ انسان کو پریشر یہ تھا کہ سائفر کے اوپر, جب وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہو گیا, آج سائفر کیس ختم بھی ہو گیا, ان کو اس پہ آزادی بھی مل گئی تھی سب کو, لیکن وہ آج جیل کے اندر ہے. تو یہ جو NRO دیا جاتا ہے, جب NRO جن کو ملتا ہے ان کو سب سے بڑے عہدے ملتے ہیں. ڈاکو ہونا اس وقت پاکستان میں اہمیت رکھتا ہے. پھر انہوں نے 26ویں ترمیم کی. 26ویں ترمیم وہ کون سا تھا, اعظم تاڑ اور بون, انہوں نے مینوفیکچر کی, نون لیگ کی فیکٹری میں یہ مینوفیکچر ہوئی, اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ کئی قاضی فائز عیسیٰ پیدا کرو, ہر کوٹ کے اوپر ایک قاضی فائز عیسیٰ بٹھاؤ, قاضی فائز عیسیٰ کے بھی اوپر کے نمبر بٹھاؤ, اور پورا انصاف کا نظام دفن کر دو. کیونکہ یاد رکھیں کون سا چور چاہتا ہے کہ آپ انصاف کا نظام چلے, کیونکہ ان کو سارا وقت ڈر لگا رہے گا کہ یہ ایک دن انصاف کا نظام ہماری گردن کے اوپر ان کا ہاتھ آئے گا. تو انہوں نے سوچا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے, اور ہمیں ٹینشن بھی نہیں ہوئے گی کہ چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی ہو, ہم ایٹ لیسٹ انصاف کے نظام کو مکمل طور پہ دفن کر دیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے. اب حالات یہ ہیں کہ ہم بھی جب کورٹ میں جاتے ہیں تو جج کہتا ہے میرے ہاتھ بند چکے ہیں, میں یہاں پہ کسی DIG یا IG کو, SP کو بھی نہیں بلا سکتا ہوں 26ویں ترمیم کی وجہ سے. تو سب جو نون لیگ اس ملک کے ساتھ جرم کر رہی ہے, تو 26ویں ترمیم آپ روزانہ اس کا نتائج دیکھیں گے. اور اس لیے عمران خان کا جو کنسرن ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر آواز اٹھائیں, وہ 26ویں ترمیم. پھر انہوں نے اگلی بات کی اسٹیبلشمنٹ کی. انہوں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ, اب میں یہ غور سے کہہ رہی ہوں اور دہرانے لگی ہوں, اس میں غلطی نہ ہو. انہوں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہتی ہے پاکستان کے بارے میں, کیونکہ عمران خان کو کنسرن یہ ہے, اس وقت ان کو یہ فکر ہے یا انہوں نے اس چیز کی بات کی ہے کہ مودی زخمی ہے اور وہ پاکستان کو اس طرح نہیں چھوڑے گا. اس لیے انہوں نے کہا اس سلسلے میں, پاکستان کے سلسلے میں اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہتی ہے تو میں پاکستان کے لیے بات کرنے کو ان سے تیار ہوں. لیکن اپنے لیے میں پھر سے دہرا رہا ہوں, اور یہ باری باری ہم نے ان کو بتایا کہ پچھلے ہفتے بھی یہ بات شروع ہوگی کہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے,
آپ کے پارٹی کے اندر سے انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہونے لگی ہے, یہ بہنیں خراب کر رہی ہیں, اس قسم کی باتیں نکل رہی ہیں, تو اس پہ وہ بالکل خوش نہیں تھے. اس لیے انہوں نے ہمارے قسم کی باتیں نکل رہی ہیں تو اس پہ وہ بالکل خوش نہیں تھے. اس لیے انہوں نے ہمارے ہاتھ, میری بہنوں کے ہاتھ, ہمارے ہاتھ وضاحت آئی ہے کہ آپ نے یہ بالکل کلیئر کر دینا ہے. اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہے, نون لیگ سے میں بالکل نہیں بات کروں گا. اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے پاکستان کے لیے بات کرنا چاہے, کیونکہ ہمارے اکنامک حالات, معاشی حالات اور جو مودی اور جنگ کے حالات کی, جو جنگ کا ابھی خطرہ ہے کیونکہ مودی زخمی ہے, ان کے اوپر اگر بات اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہے میں کرنے کو چاہتی ہوں. نون لیگ کے ساتھ بالکل نہیں. میں دوبارہ اس سے دہرا رہی ہوں کیونکہ روز کوئی نہ کوئی ہمارے سے پوچھتا ہے کہ جی ڈیل ہونے لگی ہے, کوئی ہمیں آگے کہتے ہیں کہ جی آپ خراب کر رہے ہیں. عمران خان نے آج وضاحت کر دی, ایک ہی ہو گیا. دوسرا, ان کو ہم نے پچھلی دفعہ جب ہماری ملاقات ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ آپ جائیں, جا کے پارٹی کو